نیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکہ ولم یلد سبحانہ فیکون مورثا ہالکا لم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اخلاص اور اختلاط کے عنوان پر ہم چھٹی صحبت سے مخاطبت کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور عبادت الہی بجا لاتے ہوئے اپنی کیفیت اخلاص کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں۔ نظام ہدایت کی کوالٹی اور اس کوالٹی کا کنٹرول مبنی ہے کیفیت اخلاص پر، اور کیفیت اخلاص آتی ہے اس امر کے ساتھ کہ اگر اس کائنات میں کوئی شے نور ہے تو وہ ذات پروردگار عالم ہے، وہ نور ہی نور ہے اور ہم خاک ہی خاک ہیں، وہ بلند ہی بلند ہے، ہم پست ہی پست ہیں۔
ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ ہماری مجبوری کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا، یہ جملہ کفر ہے، اس لیے کہ وہ مجبور نہیں ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے، اس کا نہ پہنچ پانا اس کی قدرت میں کمی نہیں، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح عزیزان گرامی، پرانے زمانے کا چراغ بزرگوں کو یاد ہوگا، جلانے کے لیے آپ تیل اور آگ کو لیتے ہیں، لیکن اگر تیل کو آگ دکھا دیں تو تیل تمام کا تمام جل جائے گا۔ تو کمی آگ کی قدرت میں نہیں ہے، تیل کی صلاحیت میں ہے۔ اس لیے نہ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، نہ اس کا حق معرفت اور حق عبادت ادا کر سکتے ہیں۔ بس عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس حکم کی تعمیل میں کہ جہاں میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار میں تیرا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ تو نے حکم دیا میرا ذکر کرو، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں تیری ذات کو اپنے ذکر سے بلند رکھتا، اس لیے کہ جو ذکر کروں گا وہ میری معرفت کے مطابق ہوگا، تیرے شایان شان نہیں ہوگا۔ اس لیے احباب نے، کچھ مکاتیب فکر نے ایک علم کو دریافت کیا جس کو کہتے ہیں علم الاعداد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا، 786 لکھ لیا، اور اگر علم الاعداد میں آپ کو 786 یاد رہے، 786، تو پھر آپ کو 92 بھی یاد رہنا چاہیے، اور اگر 92 یاد ہو تو پھر آپ کو 110 بھی یاد رہے، اس لیے کہ بات ہم نور کی کر رہے ہیں، اور نور وہی ہے جس کو عربی میں برق کہتے ہیں، انگریزی میں الیکٹریسٹی کہتے ہیں، اصطلاح میں ملکوت کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں اس کو نور کہتے ہیں۔ اور ہم نے جن ممالک سے ہجرت کی، مقصد بیٹرمنٹ آف لائف تھا، کیونکہ ترقی یافتہ اقوام کی چمک نے ترقی پذیر اقوام کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا، جس متمدن دنیا میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پر روشنی بھی 110 کی ہے۔ بھائی 220 کی روشنی اگر ترقی تک لے جاتی، سبحان اللہ، تو جان لیجئے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ ترقی کرے تو رابطہ 110 سے قائم کرے۔ اللہ اکبر۔ اب کہاں اس کا نور عالم پر محیط، اور کہاں ایک مختصر سی آیت پورے کوالٹی کنٹرول کو پروردگار عالم نے ایک آیت میں بیان کر دیا۔ دنیا حیران ہوتی ہے کہ ایک آیت قرآنی میں پورے آفاقی اور عالمی مطالب کیسے سمٹ سکتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے، جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بیج، ایک ذرا سا سیڈ ایک بہت بڑے درخت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا سیڈ ہے،
لیکن اگر آپ نگاہ معرفت سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قدرت نے، ثناء ازل نے بہت بڑے شجر کو طے کر کے اس میں رکھ دیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ چھوٹا سا سیڈ کسی کے ہاتھ پر، پیر پر، کسی سطح پر پودا بن کر ظاہر نہیں ہوتا۔ لاکھ پانی کے چھینٹے دیے جائیں لیکن کوپل نہیں پھوٹتی۔ لیکن جہاں کے لیے قدرت نے اسے خلق کیا، جب وہاں پہنچا اور ابر رحمت نے اس کی آبیاری کی، تو پھر اس درخت کی نشو و نما قابل دید ہوگی۔ یعنی جب زمین تک پہنچے گا پھر گروتھ ہوگی، پھر جرمینیشن ہوگی، پھر پروڈکشن ہوگی۔ اس لیے کہ قدرت نے صلاحیت کائنات کی ہر شے میں یہ رکھی کہ جس چیز کے لیے بنایا ہے، جہاں کے لیے خلق کیا ہے، جب وہاں جا کر آپ دیکھیں گے تو اس کی صلاحیتیں نکھر کر، کھل کر، ابھر کر سامنے آئیں گی۔ تو عزیزان محترم، قرآن کو قدرت نے جن سینوں کے لیے خلق کیا ہے، جب ان سینوں میں دیکھیے گا تو قرآن کا ہر لفظ ایک شاداب گلشن نظر آئے گا۔ قرآن کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو۔ اب بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی حمایت اور آپ کہتے ہیں پورے عالم کا خشک و تر۔ تو بھائی قدیم دور میں سمجھ میں نہ آتا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس دور میں جب ایک چھوٹی سی ڈسک اٹھا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پوری کتاب اس ڈسک میں بند ہے، بھئی پوری کتاب ایک کمپیوٹر کی چھوٹی سی ڈسک میں کیسے آ گئی؟ بھئی مخلوق جب پلاسٹک کی ایک پلیٹ میں ایک ڈسک میں پوری کتاب کو بند کر سکتی ہے تو وہ خالق پورے عالم کے علم کو ایک کتاب میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی عزیزان محترم۔ کیا آپ وہ ڈسک اٹھا کر یہ کہیں گے کہ چونکہ پوری کتاب اس ڈسک میں ہے اس لیے یہ ڈسک کافی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ڈسک کافی ہے؟ نہیں عزیزو، آپ ڈسک لینے کے باوجود محتاج ہیں اس سسٹم کے کہ جہاں پر یہ ڈسک اپنا کام کرے۔ یہی وجہ ہے قرآن تو ہے لیکن اللہ کے رسول کے لیے بھی اس وقت تک کافی نہ ہوا جب تک کہ 75 رسول کے ساتھ میدان مواہلہ میں نہ آ گئے۔ عزیزان محترم، اللہ نور ہے، لیکن وہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اس کی طرف سے نور آیا۔ اب جو آیا وہ تو اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ تو اللہ کی طرف سے جو آیا وہ اللہ کے علاوہ کچھ اور ہوگا۔ اب تلاش کرنا ہے کہ وہ کون ہے جس کو پروردگار عالم بھیج رہا ہے اور نور کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، آپ کہیے کہ وہ پروردگار نور اور اس کی کتاب نور نہیں۔ آیت کہتی ہے، سورہ مائدہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ تو کتاب بھی نور نہیں ہے۔ اس نور سے مراد اس آیت میں یہاں کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کتاب اس نور سے مراد ہوتی تو کتاب کا تذکرہ الگ سے نہ ہوتا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اس کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ قبل اس کے بعد آگے بڑھے، عرض کروں صیغہ قدرت نے ماضی کا استعمال کیا۔ قد جاءکم، آ چکی کتاب بھی
اور نور بھی۔ اب قرآن کی آیتیں وہ ہیں کہ کسی وقت بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی، یہ قیامت تک جاری رہنے والی کتاب ہے۔ گویا کہ جس دور میں بھی پڑھو گے تم یہی کہو گے کتاب بھی آ چکی اور نور بھی آ چکا، تو مان لو ہر زمانے میں کتاب مبین بھی ہوگی اور اس کا نور بھی ہوگا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بھائی وہ نور تھا، کتاب بھیج دیتا، بھائی کتاب بھیج دیتا تو پڑھتا کون؟ کیوں عزیزو؟ اس لیے کہ نور محتاج کتاب نہیں ہوتا، کتاب محتاج نور ہوتی ہے۔ بھائی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور لائٹ آف ہو جائے، آپ پڑھ سکیں گے؟ روشنی ہے کمرے میں، کتاب نہیں ہے، کیا روشنی کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں۔ نور محتاج کتاب نہیں ہے، کتاب محتاج نور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نور کی جن شعاؤں کو پروردگار عالم نے انبیاء کے طور پر بھیجا، ان میں تم کو انبیاء ملیں گے بغیر کتاب والے، لیکن کتاب نہیں ملے گی بغیر نبی والی۔ بھائی آدم آ رہے ہیں، کتاب نہیں لائے، نوح آئے، کتاب نہیں لائے، ابراہیم کتاب نہیں لائے، داؤد کتاب نہیں لائے، سلیمان کتاب نہیں لائے، موسیٰ کتاب لائے، داؤد کتاب لائے، عیسیٰ کتاب لائے، سرکار دو عالم کتاب لائے، لیکن انبیاء کی ایک فہرست ہے جہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء تو ہیں مگر کتابیں نہیں ہیں۔ آدم نبی ہے، کتاب نہیں ہے، نوح نبی ہے، کتاب نہیں ہے، سلیمان نبی ہے، کتاب نہیں ہے۔ عزیزان محترم، قدرت نے یہ اصول سمجھا دیا کہ دیکھو قدرت کو یہ تو گوارا ہے، قدرت کو یہ تو گوارا ہے کہ نبی بغیر کتاب پہ رہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کتاب بغیر صاحب کتاب پہ رہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کیوں آئی؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سورہ مائدہ، تاکہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت کرے ان کی جو اللہ کی مرضیوں کا اتباع کرتے ہیں اور ان کے لیے سلامتی کے راستوں کو کھول دے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو اندھیرے سے نور کی طرف لے جائے۔ دیکھیے اب تیسرا نور آ گیا، ایک اللہ نور، ایک آنے والا رسول نور، اور ان کا کام یہ کہ بندوں کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ اللہ نور، اس کا رسول نور۔ ہم پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے، اول ما خلق اللہ نوری، اس کا رسول نور، اور وہ جو کتاب کے ساتھ ہر دور میں باقی رہے وہ نور۔ اللہ نور، رسول نور، آل رسول نور۔ اچھا، آل رسول نور، رسول نور، اللہ نور، ترتیب تو یہی ہے نا؟ جہاں جہاں باپ بیٹھے ترتیب یہی ہے۔ اب بتاؤ تمہارا رابطہ ان تینوں چیزوں میں سب سے پہلے کس سے ہوگا؟ اللہ سے۔ نعالوی نور۔ پھر فرمایا اللہ کون؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے مومنین کو گمراہی سے، ظلمت سے اور نور کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں کیا فرمایا؟ ہماری طرف سے بھیجی گئی کتاب اور نور نکال کر لے جاتے ہیں روشنی میں۔ لیکن ذرا ٹھہریں، میں نے کہا اللہ نور، رسول نور اور آل رسول نور، آل محمد نور۔ اب فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن نے آواز دی ذرا ٹھہرو، کیا اللہ اکیلا ولی؟ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، وہ رسولہ، اس کا رسول ولی،
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ مومن ولی جو حالت رکوع میں زکات دے۔ تو نور بھی تین، ولی بھی تین۔ اللہ نے فرمایا میں ولی ہوں، اس لیے کیا کرتا ہوں؟ ظلمات سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہوں۔ تو تین باتیں سمجھ میں آ گئی، جو ولی ہوتا ہے وہ نور بھی ہوتا ہے اور وہ ظلمات سے نکال لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نکالتا ہوں، لیکن فرمایا یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، کتاب مبین آئی ہے، یہ نکالتے ہیں مومنین کو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہاں فرمایا اللہ نکالتا ہے، یہاں فرمایا یہ نکالتے ہیں، لیکن فرمایا بے اذن ہی، اس کے اذن سے، یہ اس کے اذن سے نکالتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، جب ان کو کمال اخلاص پر دیکھا تو اذن کی بات نہیں کی، کہا جو تمہاری مرضی وہ ہماری مرضی۔ آپ کے حسن سماعت کا معترف، توجہات کا شکر گزار اللہ نکالتا ہے۔ پھر فرمایا ہماری طرف سے بھیجا ہوا نور اور یہ کتاب نکالتی ہے، یعنی ان کے نکالنے کو ظلمات سے قدرت نے اپنا عمل قرار دے دیا۔ یہ نہیں نکال رہے ہیں، ہم نکال رہے ہیں۔ تو تاریخ کے اوراق پر، تاریخ کے صفحات پر وہ بندے تلاش کرو جن کے قول کو اللہ اپنا قول کہتا ہو، جن کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہو، جن کی رضا کو اپنی رضا کہتا ہو۔ اب عزیزان محترم، کل گفتگو کو یہاں چھوڑا تھا، کیا نور کی تصویر ہوتی ہے؟ وہ جسم کی تو تصویر آپ بنا سکتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ فلسفے کی اصطلاح میں کہتے ہیں عرض اور جوہر۔ کچھ چیزیں عرض ہوتی ہیں، جوہر نہیں ہوتی۔ مثال دوں، تفصیلات میں جائے بغیر، گفتگو فلسفیانہ نہ ہونے پائے۔ آپ کہتے ہیں کتاب، میں پوچھتا ہوں کتاب کیا ہے؟ آپ کتاب اٹھا کے دکھاتے ہیں یہ کتاب ہے۔ میں نے کہا مصلی، آپ نے مصلی دکھا دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں نماز دکھائیے، روزہ دکھائیے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ ایک صاحب جو نماز پڑھ رہے ہوں، آپ اشارہ کر کے کہیں گے یہ دیکھیے یہ ہے نماز۔ میرا مروزہ یہ ہوگا یہ نمازی ہے، نماز نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے وجود کے قیام کے لیے دوسرے کی محتاج ہوتی ہیں، ان کو تم مجسم نہیں کر سکتے ہو، لیکن ان کے اثر سے تم انکار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ وہی روشنی ہے، نور ہے، آپ اس کی شعاع کو پرزم سے گزارتے ہیں اور 7 رنگوں میں وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ 7 رنگوں میں ایک شعاع بٹ گئی، شعاع کا جسم بٹا۔ وہی بڑی توجہ رہے، شعاع گزری ایک منشور سے، پرزم سے، فزکس کے طالب علم بہتر جان سکتے ہیں، تو روشنی 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں خواہ تم کتنے ہی رنگ لے آؤ، وہ 7 رنگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ باقی رنگ بنیں گے رنگوں کی آمیزش سے، یہ رنگ بنیں گے منزل اخلاص پر۔ رنگوں کے اختلاط سے، رنگوں کی آمیزش سے، رنگوں کی مکسنگ سے تم رنگ بنا لو، وہ رنگ ان رنگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اصل رنگ ہے۔ کتنے ہیں؟ 7۔
عزیزان محترم ذرا 7 بے مثال نام سوچو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ نام ذہن میں آئے؟ بالکل آئے صاحب. اب ایک ایک نام ایسا، ہر نام پہ درود واجب. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. نعرے حیدری. اب علی کو اس کے نام، اس کے بعد جو نام آئے گا وہ ہے جعفر. اب جو نام آئے گا وہ ہے موسیٰ ابن جعفر. تم نور کے اس خانوادے میں 8واں نام دکھاؤ. 7 نام. اور نور کا جہاں ذکر ہوا نہیں، نور کا جہاں افتتاح ہوا، جہاں سے بزم اخلاص کا آغاز ہوا، سورہ فاتحہ اور سورہ نحل میں دیکھو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے تجھ کو 7 کے دگنے دیے. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور قرآن عظیم دیا. ذرا ٹھہرو، کیا سورہ فاتحہ قرآن میں نہیں ہے؟ پھر کیوں آج تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہو کہ اللہ نے سورہ فاتحہ بھیجی اور قرآن بھیجا؟ کیا سورہ فاتحہ اور ہے، قرآن اور ہے؟ بھئی سورہ فاتحہ کے بغیر تو قرآن نہیں ہے نا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے 7 کے مثانی تم کو دیے. ہم مثانی کو سمجھ لیجئے کیا ہے؟ 7 کا دگنا. 7 کا دگنا کیا ہوتا ہے عزیزو؟ بچے بھی جانتے ہیں. اگر 7 ٹائمز 2 ہو تو 14. یہ 14 وہ ہیں کہ اگر نہ ہو تو قرآن نہیں رہتا. یہ 14 ایسے. اور اب آپ سے عرض کروں کہ نور پر گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے یہ عرض کر دوں وہ جو اس کے نور کا مظہر بنا، اس کائنات کا اول نور محمد عربی کا نور. وہ بن گیا، کہاں رہا؟ میری چوتھی تقریر. بھائی خالق کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے نا، تو وہی رہا جہاں خالق. یعنی خالق کی طرح نہ اس کو زمان چاہیے نہ مکان چاہیے. زمان و مکان کا محتاج نہیں، اور چونکہ زمان و مکان کا محتاج نہیں اس لیے یہ نور. دلیل ہو گئی، ایک اللہ کا نور اور ایک اس کے رسول کا نور. جب دونوں نور اور دونوں ایک ہی مقام پر تو الگ کیسے ہوئے؟ اب سنو آقا دو جہاں کا بیان. سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے فرماتے ہیں، جابر، اللہ نے جب ہمارے نور کو خلق کیا، یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. ہمارا نور اللہ کے نور سے اس طرح جدا ہو رہا تھا جس طرح شعاع آفتاب سن ریز سن سے الگ ہوتی ہیں. یہ شعاع آفتاب سے کیوں تشبیہ دی؟ بھئی آفتاب کی شعاع آفتاب سے متصل بھی ہے، آفتاب سے جدا بھی ہے. آفتاب کا اثر بھی ہے، آفتاب کا مظہر بھی ہے. بتاؤ سورج نکل آیا تم کو کیسے پتا چلا؟ شعاع کے ذریعے سے. سورج کا فیض تم تک کیسے پہنچا؟ شعاع آفتاب کے ذریعے سے. اگر شعاع آفتاب نہ ہوتی تو نہ آفتاب کا پتہ چلتا
نہ آفتاب کا اثر ہوتا، نہ آفتاب کا فیض ہم تک پہنچتا، اسی طرح اگر نور محمد والے محمد نہ ہوتا، نہ خدا کا پتہ چلتا، نہ خدا کا فیض ہم تک پہنچتا۔ یفصل نورنا من نور ربنا کا شعاع الشمس من الشمس، جدا ہوا۔ اب واسطہ اس مخلوق سے جو دیکھنے کی عادی ہے، اگر نور دیکھ کر سمجھ جاتی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا کیا؟ پھر اس پیکر نور کو جسد خاکی عطا کیا۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم کہ نور کے، لائٹ کے ریفلیکشن کے لیے ضروری ہے کہ جس سطح سے انعکاس ہو رہا ہو، جس سطح سے روشنی ریفلیکٹ ہو رہی ہو، اس سطح کی ایک سائڈ روشن ہو، برائٹ ہو، اور دوسری سائڈ پالشڈ ہو، روغندار ہو۔ مرر کے پیچھے کبھی دیکھیے، روغن لگا ہوتا ہے نا، ایک گلاس وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف سے شفاف ہوتا ہے، تصویر کس میں نظر آتی ہے؟ بھائی اس شیشے میں تصویر نظر نہیں آتی جس کی دونوں سطح شفاف ہوں، نہیں ایک پالشڈ ہو اور ایک کلیئر ہو، تو پھر انعکاس ہوتا ہے۔ پروردگار یہ چاہتا تھا کہ اس کے نور کی شعاعیں منعکس ہو کر بندوں تک پہنچ جائیں، اس لیے اس نے محمد و آل محمد کو ایک جنبہ لطیف دے دیا اور ایک جنبہ کثیف پالش دے دیا، تاکہ جب مخلوق اپنی نسبت سے دیکھے تو اپنے جیسا بشر نظر آئے، لیکن جب خالق کے رخ سے دیکھے تو خالق کا جلوہ نظر آئے۔ نور نور نور، لائٹ۔ کمرے میں اگر بلب لگا ہوا ہو اور آپ ایک موم بتی روشن کریں، سایہ کس کا ہوگا؟ بچوں اس تجربے کو کر کے دیکھنا، کس کا سایہ ہوگا، بلب کا یا موم بتی کا، کینڈل کا یا بلب کا؟ بھائی بلب کا سایہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بلب میں زیادہ نور ہے، کینڈل میں کم نور ہے۔ سورج روشن ہو اور بلب جلا دو، اب کس کا سایہ ہوگا؟ بلب کا، کیونکہ سورج میں زیادہ نور ہے، بلب میں کم۔ اب دنیا سوچتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بدن کا، محمد مصطفیٰ کے جسم کا سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یاد رکھنا، جس چیز میں نور زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے پر کم نور والی چیز کا سایہ ہوتا ہے۔ بھئی محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کا نور ہوتا؟ تو پھر بدن رسول کا سایہ ہوتا؟ سایہ نہیں ہوتا تھا، سایہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک اہم بات کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ مفسرین نے، محدثین نے غور کیا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ہم غور نہ کرنے پر آئیں تو کسی چیز پر غور نہ کریں، اور غور کرنے پر آئیں تو اس امر پر بھی غور کریں کہ حضور نور ہیں یا نہیں۔ بھئی قرآن پکار کر کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو لکھا علماء نے کہ حضور کے جسم اطہر کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سرکار ختمی مرتبہ تشریف لے جاتے تھے
چلتے تھے تو ان کے دائیں بائیں پیچھے اصحاب کبار ہوتے تھے۔ قدرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اصحاب کا پیر احترام محمد قربان جائیے، سبحان اللہ، قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی کا پیر اس کے حبیب کے سائے پر پڑے۔ میں اپنے مدعا تک پہنچا، جہاں جائے وہاں بیٹھے ہیں۔ اس لیے لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ احترام حبیب مقصود تھا، کسی کا پیر بھی اس کے سائے پہ نہ پڑے۔ تب سمجھ لو نور میں اور ساتھی میں کیا فرق ہوتا ہے، صحابی اور علی میں کیا فرق ہے۔ بھئی صحابی وہ جس کا پیر سائے پہ نہ پڑے، علی وہ جو پیر لے کر دوش محمد پر بلند ہو جائے۔ حضور نور نور کسی ایک خاص جگہ کا ہوتا ہے، نور تو کسی جغرافیے کا نہیں ہوتا نا عزیزان محترم، نور کسی جغرافیے کا نہیں ہوتا، وہ کسی سمت کا اسیر نہیں ہوتا، کسی بر اعظم میں قید نہیں ہوتا۔ نور تو نور ہوتا ہے۔ جب وضاحت کروں گا تو سمجھ میں آئے گا۔ کل ایک جملہ کہا تھا، کیا تعریف کی اپنے حبیب کی، یہ مکی ہے، یہ عربی ہے، یہ مدنی ہے۔ مکی ہونا فضیلت کی بات ہے۔ ابو جہل کون ہے، ابو لہب کون ہے، عبداللہ بن ابی کون ہے؟ سبحان اللہ، مدنی ہے، یہ فضیلت۔ مدینے میں عبداللہ بن ابی موجود ہے۔ پھر اس امر پر کیا فضیلت، میں بھی عربی، رسول بھی عربی۔ عزیزان گرامی، سوچتا یہ ہوں کہ اگر کسی مملکت کے رہنے والے اس امر پر فخر کریں کہ رسول ہم میں سے ہے، تو معروضہ صرف یہ ہے رسول کو پتھر مارنے والے کس ملک کے لوگ تھے۔ کیا ہے جو انسانی مفاد پرستی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اچھے جیسے بنو یا نہ بنو، اگر کوئی اچھا ہو تو اس کو اپنے جیسا ضرور بنا لو۔ حضور کو دیکھا، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، شریف بھی ہے، خاندانی بھی ہے، اور یہ مکی ہے۔ مدینے والے سوچتے رہے، مکے والے ان کے سامنے فخر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کا نبی ہجرت کر کے مدینے پہنچ گیا۔ مدینے والوں نے کہا اب تو یہ مدنی ہے۔ مکے والوں نے مکی کہا، مدینے والوں نے مدنی کہا۔ قریش والوں نے کہا ہمارے چمن کا گلے یکتا، مدینے اور مکے والے اپنا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، نہ یہ مکی نہ یہ مدنی، یہ قریشی ہے۔ بنو ہاشم نے سوچا ہمارے نقل کی چہار دیواری ہے، یہ اپنا بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ مکی نہ مدنی نہ قریشی، یہ تو ہاشمی ہے۔ بنانے والے نے دیکھا تو جلال آیا کہ میں نے تو اپنے لیے بنایا تھا، انہوں نے کسی نہ کسی طرح تعلق قائم کر کے رشتہ ملا کر اپنا بنا لیا۔ تو کیا کیا، ایک روز رات کو زمین سے اٹھایا اور کعبہ قوسین کی محراب پر رکھ دیا۔ اب کسی میں ہمت ہو تو کہے ہمارا زمین پر جب تک ہے کوئی نہ کوئی نسبت سے رشتہ جوڑ کر بیٹھ گیا، تو عزیزو اس کو راتوں رات معراج پر بلا لیا۔ کیوں بلایا معراج پر؟ بھئی رسول تو کائنات میں سب سے پہلے خلق ہوا تھا، ہر چیز کا گواہ تھا، لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے دیکھا نہیں تھا۔ بھئی بہت بڑے مسئلے کو آج حل کر رہا ہوں، دیکھا نہیں تھا تو قدرت نے کیا ایک مرتبہ ان کی نظروں کے سامنے بھی اس کو پورے عالم کی سیر کرا دوں تاکہ ہر چیز پر شاہد بن جائے۔
لیکن دو مسئلے بڑے ٹیڑھے ہوئے یہاں پر. کسی زمانے میں آسمان کو پیاس کی طرح تہ در تہ مانا جاتا تھا. جب یہ مسئلہ بیان ہوا کہ سرکار دو عالم معراج پر تشریف لے گئے اور معراج سے واپس آئے تو غیر مسلموں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کے جاتے ہوئے آسمان کیسے پھٹا ہوگا اور واپس آ جانے کے بعد آسمان کیسے جڑا ہوگا. میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا. خرق و التیام، آسمان کا پھٹنا اور آسمان کا جڑنا. تو اس پر کوئی جواب سمجھ میں نہ آیا. کیوں؟ اور مسئلہ بھی بہت مشکل ہے. آسمان کیسے پھٹا، آسمان کیسے جڑا؟ بھئی جب آج تک سمجھ میں دیوار کا پھٹنا اور جڑنا نہیں آیا تو آسمان کا پھٹنا اور جڑنا کیسے سمجھ میں آتا؟ کہ نہیں، معراج تو روحانی تھی، معراج روحانی تھی. اب حیرت کی بات یہ بھی تھی، اللہ کا رسول ایسے گیا، زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر گرم رہا، اور حضور تشریف لے گئے اور واپس آئے. بھئی وقت نہ لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ معراج تو روحانی ہوگی، جسمانی نہیں. عزیزان محترم، وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ آج ہمارے سامنے ایجادات آ گئی. ایک وقت کیا ہوتا تھا عزیزان محترم کہ لوگ خط لکھتے تھے، پوسٹ آفس لے جاتے تھے، پوسٹ آفس کا کلرک اس خط کو لے کر اگلے عملے کے حوالے کرتا ہے، پھر اس ملک میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر ایک فرد لے کر، ایک پوسٹ مین لے کر اس خط کو لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیتا ہے. کتنی چیزیں انوالو ہوئی، زمانہ بھی، وقت بھی اور مکان بھی، دونوں چیزیں انوالو ہوئی. لیکن اب جب کمپیوٹر آیا تو کمپیوٹر آپ نے کھولا اور آپ ای میل کے پیج پر گئے، آپ نے لکھا. بھئی کون انوالو ہوا اس میں؟ میں کہتا ہوں آپ کا یہ خط جو اسی لمحے میں یو ایس اے سے پاکستان اور انڈیا پہنچ گیا، کس کے ذریعے سے گیا؟ کتنی دیر میں گیا؟ آپ نے کہا نہیں، ابھی لکھا اور اسی وقت مل گیا. میں کہتا ہوں وقت تو لگا نہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ادھر لکھیں ادھر پہنچے. کہا تم نہیں جانتے ہو، وہ خط جو پوسٹ آفس سے جاتے تھے اس میں لوگ انوالو ہوتے تھے، اس خط میں کمپیوٹر کا نور انوالو ہوا ہے. جہاں نور انوالو ہوتا ہے وہ زمان و مکان کی قیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور اسی لمحے پہ آپ کا خط پہنچ جاتا ہے. نور انوالو ہوا یہاں پر. اب یہاں دوسری بات کہتا ہوں، میں نے کل کہا تھا اللہ نے فرمایا میں لے گیا اپنے حبیب کو، میں نے کہا براق پر، تو ایک گھوڑا بنا دیا. جب میں نے کل یہ پڑھا تو کچھ احباب نے پوچھا پھر رسول اللہ کس چیز پر گئے تھے؟ عرض کروں، جبریل امی وہی لاتے تھے، اس چیز پر بیٹھ کر آتے تھے. جبریل امی وہی لاتے تھے. پوچھتا ہوں جبریل عرش سے زمین پر کس سواری پر آتے تھے؟ کہ کیسی بات کرتے ہیں، جبریل تو معصوم ہے، نور ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر رسول کو نور مان لیا ہوتا یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا. اور اب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. دیکھو بات اتنی بڑی ہے کہ قدرت کہہ رہی ہے سبحان اللہ، سبحان الذی اسری، جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی. عبد کیا روح کا نام ہے؟ اگر عبد روح کا نام ہے تو معراج روحانی، اگر عبد جسم کا نام ہے تو معراج جسمانی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لے گیا اپنے عبد کو، اس نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. لنریہ من آیاتنا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھا دیں.
انہو هو السمیع البصیر، رسول کو بڑے شان سے لے گیا، اب مقام بتا رہا ہے۔ اب جانو مسجد اقصی کیا ہے۔ مسجد اقصی کیا ہے عزیزو؟ اگر مسجد اقصی فلسطین والی آیت میں ذکر ہوئی تو کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اتنا بڑا فاصلہ تھا کہ وہاں پر لے جانے کے بعد قدرت نے کہا سبحان اللہ؟ بھائی اس سے بڑے بڑے فاصلے اس متمدن دنیا میں لوگ طے کر رہے ہیں، تیز رفتار سواریاں ہیں۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ یہ جملہ لیتے جائیے، مسجد اقصی عالم ممکنات کی حد کا نام ہے۔ عالم ممکنات کی حد جہاں ختم ہوئی وہاں جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب میں بھی آگے نہیں جا سکتا، کہا چلو ہمارے ساتھ، کا نہیں، اب میں آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ جبریل پیچھے رہے، رسول آگے بڑھا۔ سوچنا، جبریل نوری مخلوق، قدسی صفت مخلوق، کہتا ہے اگر آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ وہ جبریل راکھ ہو جائے اور حضور کے نالین کا چمڑا وہ اس منزل پر پہنچ جائے جہاں پر ملک بھی نہ جا سکے، اور پھر گفتگو ہو تو دنیا حیران نہ ہو، نور کبھی تقسیم ہو کر تو نہیں جاتا نا۔ بھئی وہ گفتگو کس کی آواز میں ہو رہی تھی؟ میں نہیں کہتا، میزان محترم ذرا سے فکر کرنے کی بات ہے۔ کمپیوٹر کے سسٹمز کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں، کمپوننٹس کو الگ کر دو تو سسٹم نہ رہے گا۔ اب قدرت نے فرمایا وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اس سے پہلے ذرا رکنا، جب جا رہے ہیں معراج کی منزل پر آواز آتی ہے اذن منی، میرے بندے تو میرے قریب ہو جا، اور وہ قریب ہوتا چلا گیا، آگے بڑھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ دل نے پہچاننے میں غلطی کی نہ آنکھ نے دھوکہ کھایا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دیکھ لیا، پہچان لیا کہ ہاں وہی ہے وہی ہے۔ عزیزان محترم، پہچانا اسی کو جاتا ہے جس کو پہلے سے دیکھا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ شاید پہلے بھی کبھی کہا قدرت وہ جو ذرے ذرے کا علم رکھے لیکن فاصلہ ایگزیکٹ نہیں بتاتی۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانوں کا یا اس سے بھی کم۔ پروردگار کتنا فاصلہ ہے؟ کہ دو کمانوں جتنا یا اس سے بھی کم۔ یا اس سے بھی کم تو گناہگاروں کی زبان پر آئے، بندوں کی زبان پر آئے، وہ تو ایگزیکٹ میجرمنٹ جانتا ہے ہر چیز کا، ہر چیز کو خلق کیا ہے پروردگار، ایگزیکٹ فاصلہ بتا دے کا نہیں، ایگزیکٹ نہیں، بس دو کمانوں کا یا اس سے بھی کم۔ اگر میں نے ایگزیکٹ فاصلہ بتا دیا تو مفتیان دین کو فضائل محمد کی حد مل جائے گی۔ تو عزیزو، جب اللہ نے فضائل محمد کی حد مقرر نہیں کی، کسی کو کیا حق ہے کہ فضائل کی حد مقرر کر دے؟ معراج پر کیوں لے گیا؟ یہ سوال ابھی باقی، کیوں لے گیا معراج پر؟ صلوات پڑھیے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ کا رسول معراج کی رات میں اللہ کو دیکھنے نہیں گیا تھا۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، وہ اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی دیکھنے گیا تھا۔ یہ سب سے بڑی نشانی اللہ کی کون ہے؟ خود رسول۔ مگر رسول تو دیکھنے والا ہے، جس کو دیکھا وہ تو کوئی اور ہوگا نا، وہ تو کوئی اور ہوگا جس کو دیکھا، مگر نہیں۔ خیر، یہ گفتگو میں نہایت عادلانہ طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں، لیکن گزارش صرف اتنی ہے
کہ سماعت کے ساتھ ساتھ سوچنے کا عمل بھی جاری رکھے. لے نور یوم آیاتنا، اپنی نشانی دکھائیں، اور ہم نے اپنے حبیب کو سب سے بڑی نشانی دکھائی. کون سی سب سے بڑی نشانی؟ نہیں معلوم. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. قدرت نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے عبد کی طرف وحی کی. کیا؟ جو کی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ موسیٰ تو براہ راست اللہ سے بات کرے، اور تم کہتے ہو اللہ نے اپنے رسول کے پاس ہمیشہ جبریل کو بھیجا. کون افضل ہے، رسول یا موسیٰ؟ اب قرآن نے کہا وہی کے 3 طریقے ہیں. سورہ شورا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے، إِلَّا وَحْيًا، یا وحی کے ذریعے، أَوْ مِن وَرَائِ حِجَابٍ، یا پردے کے پیچھے سے. آسان الفاظ ہیں. اور یرسل رسولا، یا کسی فرستادہ کے ذریعے. 3 طریقے آگے، وہی، پردے کے پیچھے سے گفتگو، یا کسی رسول کا آنا، کسی فرشتے کا آنا، جیسے مریم کے پاس فرشتہ آیا. اور پست ترین درجہ مفسرین کے مطابق وہی ہے کہ فرشتہ پیغام پہنچا. بلند ترین درجہ براہ راست اللہ بات کرے. اب اگر معراج کا واقعہ نہ ہو تو ایک موقع دکھاؤ جب براہ راست گفتگو ہو رہی ہو. اب کہاں پر جبریل آتا تھا رسول کے پاس؟ حضرت ابو طالب کا بیان ہے کہ بچپن میں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ جبریل اس کی خدمت میں حاضر رہتا تھا. وہی تو بعد میں آئی تھی. جبریل ان کا خادم تھا. خادم اگر مخدوم کے پاس نہ جائے تو کس کے پاس جائے گا؟ تو پہچانو، جبریل تعلیم دینے نہیں آتا تھا، سلام کرنے آتا تھا، خدمت کرنے آتا تھا. وقت نہیں بتاؤں کہاں پر اللہ نے باتیں کی. اگر اللہ بات نہ کرے اپنے حبیب سے تو حبیب فخر موسیٰ کیسے، افضل موسیٰ کیوں کر؟ جب تک موسیٰ سے بڑھ کر مرتبہ نہ ملے. تب کہتا ہوں کہ اگر اللہ موسیٰ سے براہ راست بات کرے تو چاہیے کہ دکھاؤ کہ اللہ پیغمبر سے بھی بات کرے، خاتم النبیین سے بات کرے. تو اب اگر یہاں تک میں گفتگو پہنچا سکا ہوں تو آپ سے کہتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب سے کس کے لہجے میں بات کی، کس کے لہجے میں گفتگو کی؟ ظاہر ہے موسیٰ سے بہتر انداز رہا ہوگا. تو اب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر کہتا ہوں اللہ موسیٰ سے کس کے لہجے میں بات کرتا تھا؟ کس کے لہجے میں بات کرتا تھا؟ بھئی اللہ کی ذات سے تو آواز نکلتی نہیں. میری تیسری تقریر، پھر گفتگو کس کے لہجے میں کرتا تھا؟ تو بتایا کہ موسیٰ میں اور فخر موسیٰ میں فرق کیا تھا. جب موسیٰ سے بات کی تو درخت کو مظہر خدا بنا دیا، اور جب حبیب سے بات کی تو مظہر العجائب کو مظہر بنا لیا. عبدہ ما اوحا، وہی کی اپنے عبد کی طرف جو کی. ما یہ لفظ یاد رہے، ما فاوحا الی عبدہ ما اوحا. میں یہاں تک پہنچا سکا ہوں. اب عرض کروں کہ اگر تاریخ کے اوراق پر تم کو جبریل ماں کے ساتھ کوئی آیت لاتا ہوا دکھائی دے تو پھر سمجھ لو معراج کی رات میں کیا ہوا تھا. ارشاد ہوا سورہ مائدہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک.
اے رسول پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ تک آیا ہے۔ جبریل کیا پیغام چاہتے ہو رسول پہنچا دے؟ وہ پیغام بھی تو بتا دو۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جبریل کہیں گے اگر معراج کی رات گیا ہوتا تو بتاتا پیغام کیا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اور جب یہ پیغام آیا تو اللہ کے رسول نے علی کو شانے سے پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو سمجھنا معراج میں شریعت کا فیصلہ نہیں ہوا، عبادت کا فیصلہ نہیں ہوا، ولایت علی کا فیصلہ ہو گیا۔ ولایت علی کا فیصلہ ہوا، چونکہ ولایت و خلافت کا مسئلہ تھا، اس لیے کہا جبریل تم پیچھے۔ دیکھیے مسئلے کی نزاکت کو سمجھیے، مسئلہ ایسا اہم ہے کہ پروردگار اپنے معصوم ملک کی شرکت کو بھی پسند نہیں کرتا۔ بھئی جس مسئلے میں پروردگار معصوم ملک کی شرکت کو پسند نہ کرے اس میں گناہگار امت کی رائے کا کیا دخل ہے؟ خالص مسئلہ، خالص مسئلہ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب رسول معراج سے واپس آتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ معراج سے واپس آئے، بڑی فضیلت کی بات۔ ایک معراج مشہور ہوئی ہے عزیزان محترم، ورنہ کتنے سفرہائے معراج ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، جب لوگوں نے کہا تو فرمایا کہ تم بھی چاہتے ہو کہ تم کو بھی معراج ہوا کرے، کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ فرمایا یاد رکھو الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب پوچھتا ہوں نماز جسمانی عمل ہے یا روحانی عمل ہے؟ اگر نماز جسمانی عمل ہے تو معراج جسمانی، لیکن نماز مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج۔ اور نماز کا افضل ترین رکن سجدہ۔ بھائی عام مومن کی نماز معراج اور بہترین رکن سجدہ۔ اب سوچو صاحب معراج کی نماز، نماز کا بہترین رکن سجدہ، بھائی صاحب معراج کی نماز کا سجدہ اور پشت پر حسین سوار ہو جائے تو وہ حسین کتنا عظیم المرتبت ہوگا، جہاں سجدہ طولانی ہو جائے۔ ولایت مل گئی، جب ولایت مل گئی تو قدرت نے سند دے دی کہ جو تمہاری رضا ہے وہ ہماری رضا ہے۔ جب رضا ان کو دے دی تو عزیزو ان کی زندگی اور موت تو تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ ایک نور ہے، ایک جسد خاکی ہے، تم سوچتے ہو یہ مر چکے، آج بھی دعا مانگتے ہیں، آج بھی سلام بھیجتے ہیں، دعائیں پوری کیسے ہو جاتی ہیں، مرادیں کیوں کر وہ قبول کر لیتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں لوگ مرا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کب مرتی ہے؟ اور وہ جو نور کے واسطے سے زمان و مکان پہ حکومت کرتے ہو ان کے لیے موت کیا ہے، حیات کیا ہے؟ یہ تو ان کے قدموں کی ٹھوکر پہ پڑے رہتے ہیں۔ اور ان کے کیا عزیزان محترم، ان کی صحبت میں جو ایک رات بیٹھ جائے نا، آج حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہے۔ حبیب کون ہے؟ سرکار دو عالم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بچے کو کھڑا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ گود میں اٹھا لیا، بچے کو پیار کیا۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی شفقت تو ہم نے آپ کی صرف حسنین کے ساتھ دیکھی ہے۔ فرمایا تم نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آگے آگے جاتا ہے نا تو اس کے قدموں کی خاک اٹھا کر یہ بچہ اپنی آنکھوں پر لگاتا ہے۔ وہ بچہ کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر، جس کو رسول نے پیار کیا۔ دیکھو رسول کو وہ کتنا عزیز ہوتا ہے جو حسین کے قدموں کی خاک کو سرما بنا لیتا ہے۔ حبیب حسین کے دوست ہیں،
خواہش کی فرزند رسول ایک روز میرے گھر میں کھانا کھاؤ. حسین کھانا کھانے حبیب کے گھر میں پہنچتے ہیں. حسین مہمان حبیب کے. اس روز کوئی ایسا صدمہ حبیب کو پہنچتا ہے کہ حبیب دنیا سے سفر کر جاتے ہیں. اب والدین نہیں چاہتے کہ حسین کو حبیب کے مرنے کی اطلاع دے دیں. کہیں ایسا نہ ہو فرزند رسول ہمارے گھر پہ کھانا نہ کھائے. دیکھو مودت والے ہوں تو ایسے ہوں. بیٹے کی لاش کو چھپا کر کھانا لگا دیا. آقا آپ کھانا کھائیے حبیب بھی آ جائے گا. کہا نہیں, اپنے دوست کے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گا. جب تک میرا دوست نہ آئے گا حسین کھانا نہ کھائے گا. جب منع کر دیا ماں باپ پریشان ہوئے تو آخر کیا کرتے, بتانا پڑ گیا. جب بتایا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حبیب میری دعوت کرے اور آج دنیا سے چلا جائے. ایک مرتبہ حجرے کی طرف جاتے ہیں, آواز دیتے ہیں حبیب اٹھو, اور حبیب ایک مرتبہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ کہہ کے اٹھ جاتے ہیں. حبیب کھانا کھاتے ہیں. یہ ہے دوستی حبیب کی حسین کے ساتھ. ایک اور صحابی ہے مولا کے جن کا نام ہے میثم تمار. ایک روز میثم تمار اور حبیب راستے میں ملتے ہیں. اس طرح کے دونوں کے راواروں کی گردنیں آپس میں ملی ہوتی ہیں. میثم محبت علی کے جرم میں مارے گئے. حبیب کہتے ہیں میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے سر کے اگلے حصے پر بال نہیں ہے اور جس کو سوئی پہ لٹکا دیا جائے گا. ہائے یہ کیسا نوجوان ہے. میثم نے سنتے کہا میں ایسے جوان کو دیکھ رہا ہوں جس کی داڑھی اس کے سر کے خون سے سرخ ہو جائے گی. یہ علم وہ تھا جو مولا نے اپنے فقط چند صحابیوں کو, جن میں ایک میثم اور ایک حبیب تھے, یہ علم سکھایا تھا. جیسے حبیب نے یہ بات کہی نا تو میثم پوچھنے لگے حبیب تم کو یہ علم کس نے بتایا ہے, کس نے سکھایا ہے؟ تو حبیب نے کہا کہ مجھ کو میرے آقا نے, تم بتاؤ تم کو کس نے بتایا ہے؟ کہا میرے آقا علی مرتضیٰ نے. حبیب کہتے ہیں مجھ کو میرے آقا حسین ابن علی نے بتایا ہے. کہا کس وقت کا؟ ایک رات ان کا مہمان ہوا تھا. کہا ایک رات میں اتنا علم تجھ کو دے دیا؟ کہا تو نہیں جانتا میرے مولا کو, وہ جس رات ولی بنانے بیٹھ گیا نا تو ایک رات میں 72 ولی بنا دے گا. میثم اور حبیب یہ گفتگو کرتے ہوئے رخصت ہوئے. رشید حجری وہاں پر آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر میثم تھے, بتایا گیا ابھی چلے گئے. اور یہ باتیں ہو رہی. اس گفتگو کو سن کر مولا کا یہ جانثار کہتا ہے کہ میثم یہ بات بتانا بھول گئے کہ جب اس ناصر عطرت رسول کا سر دربار میں پیش کیا جائے گا تو پیش کرنے والے کو دوسرے اصحاب سے زیادہ 100 درہم ملیں گے. اللہ حبیب پر رحم کرے. کو معلوم ہے حبیب کون ہے کہ جب کربلا کے جنگل میں دستوں پر دستے آ رہے تھے, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی تو زینب تڑپ کر پوچھ رہی تھی بھائی تیرا بھی چاہنے والا کوئی آیا؟ بھیا تو بھی کسی کو بلا لے. کہا اس غربت میں, اس بھوک و پیاس میں کون ہمارے پاس آئے گا؟ کہ حسین یاد نہیں تیرا ایک دوست تھا بچپن کا جو مجھ کو بہن کہتا تھا. ابھی مولا نے شہزادی کے کہنے پر خط لکھا. هذا المکتوب من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ. یہ خط ہے فرزند رسول کی طرف سے مرد فقیہ کے نام. اور یہ عرض کر دوں کہ حبیب تو پہلے آنے کے لیے تیار تھے, حسین حبیب کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہتے تھے. ورنہ حبیب جس روز خضاب خریدنے کے لیے بازار میں گئے ہیں چند روز پہلے سچ سے, اور خضاب خرید کر واپس آ رہے تھے تو مسلم بن اوسجہ سے ملاقات ہوئی. پوچھنے لگے دیکھ رہا ہوں تلواریں تیز کی جا رہی ہیں, نیزوں کی انیاں زہر میں بجھائی جا رہی ہیں, یہ کس بڑے مقابلے کی تیاری ہے؟ تو مسلم نے کہا حبیب تمہیں پتا نہیں یہ فرزند رسول کے مقابلے کی تیاری ہے. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ خضاب کو پھینک دیا اور کہا اچھا وہ وقت آ گیا کہ جب میری داڑھی میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی. کیسے میں قاصد پہنچ گیا گھر پہ, خط لے کر ایک مرتبہ خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا, خط کو پڑھنا شروع کیا. خط کے الفاظ یہ تھے حبیب میں تمہارے وطن میں آدھا کے نرغے میں گھر گیا ہوں. حبیب زحمت نہ دیتا لیکن میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور زینب بہت گھبرا رہی ہے.
खत को पढ़ के जेब में रखा। ज़ौजा ने पूछा क्या बात है? कहा मौला का खत है। क्या लिखा है? कहा मुझको बुलाया है। तो तुमने क्या फैसला किया? कूफे के हालात ऐसे थे कि एतबार करते हुए, हकीकत को जबान पर लाते हुए आदमी घबराता था। रवायत ने लिखा कि हबीब कहने लगे कि सोच रहा हूँ, बस ये कहना था। एक मर्तबा मोमना खड़ी हुई और कहती है तू मेरी चादर ओढ़ और घर में बैठ, फरजंद रसूल बुलाए और तू ये कहे मैं सोच रहा हूँ। फरमाने लगे कि मैं तो सिर्फ तुझको आजमा रहा था, मैं आज रवाना होना चाहता हूँ। गुलाम को हुक्म दिया घोड़े को शहर के बाहर ले जाए और फरमाया कि मैं मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वहां तक पहुंचूंगा क्योंकि रास्तों पर पहरे हैं। गुलाम घोड़े को लेकर चला गया। हबीब को पहुंचने में कुछ देर हुई। जब हबीब पहुंचे तो देखा गुलाम रोता हुआ ये कह रहा था घोड़े, अगर तेरा मालिक थोड़ी देर में नहीं आया तो मैं तेरी पुष्प पर सवार होकर अपने आका की नुसरत के लिए जाऊंगा। फरमाने लगे गुलाम मैंने तुझको आजाद किया, तू जिधर जाना चाहता है चला जा। गुलाम ने कहा हबीब खुद तो आका की नुसरत में काम आए और मुझको यहाँ छोड़ जाए, मैं भी हमरा चलूंगा। हबीब कूफे की तरफ रवाना हुए। अज़ादारो हुसैन खैमा जन से एक मर्तबा खैमे से निकले और कूफे की तरफ देखने लगे। जब गर्द उड़ी है ना तो हुसैन ने आवाज दी अली अकबर, कासिम बढ़ो, इस्तकबाल अम्मुकल हबीब, अपने चचा हबीब का इस्तकबाल करो। आगे आगे अली अकबर, कासिम और उसके पीछे पीछे हुसैन। हबीब करबला पहुंचे, किस आलम में पहुंचे हैं सुनोगे। सर की आंखों की भवों को बांधा हुआ था, कमर झुकी हुई थी, सर के बाल सफेद थे, हाथों में घोड़े की लगाम थी। लेकिन जैसे ही फरजंदे रसूल को आता देखा, एक मर्तबा घोड़े से उतर के यह मुजाहिद हुसैन के कदमों पे गिर गया। आका अपने हबीब तू मेरे लिए अपने वतन से आया है, मैं तेरे इस्तकबाल के लिए ना आता, मैं तेरे इस्तकबाल के लिए ना आता। हबीब ज़ैनब बहुत परेशान है। साहब ने देखा, साथियों ने देखा हबीब आ गए। अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए। जब ज़ैनब ने अल्लाह अकबर की आवाजें सुनी, आवाज़ फिजा ये अल्लाह अकबर की आवाजें कैसी हैं, तो एक मर्तबा फिजा कहती है हबीब आ गए हैं। जब हबीब का नाम सुना तो फरमाया जाकर हबीब को मेरा सलाम कह दो। जब ज़ैनब ने सलाम कहलवाया, एक मर्तबा हबीब ने अपने मुंह पर तमाचे मारने शुरू की, हाय अली की बड़ी बेटी फातिमा ज़हरा की बेटी मुझको सलाम कहे। हाय कैसा वक्त आ गया। और फिर वो वक्त कि आशूर की रात में एक मर्तबा हबीब ने पर्दे के पीछे से आवाज दी, शहजादी फिक्र न करें, जब तक हबीब जिंदा है ना किसी की मजाल नहीं जो हुसैन की तरफ टेढ़ी आंख से देख सके। अज़ादारो हबीब ने असहाब से अहद ले लिया था, जब तक हम में से कोई जिंदा है खानदान रसूल में से किसी को खिराश ना आने पाए। और जब तक एक सहाबी भी जिंदा रहा है ना तो कोई खिराश तक खानदान रसूल तक नहीं आई। और जब हुसैन किसी सहाबी की लाश पर जाते थे तो एक मर्तबा आसाब उड़ जाते थे, आका आप तशरीफ रखिए हम जाते हैं लाश उठाने के लिए। हुसैन फरमाते थे नहीं तुम ठहरो मैं जाऊंगा, ये मेरा फिदाई है, ये मेरा जानने वाला है। हुक्म इमाम सुनकर सहाबी बैठ जाते थे। यहाँ तक कि जब मुस्लिम बिन औसजा जख्मी होकर गिरा, ना आखिरी जुमले पढ़ ना सकूंगा, मुस्लिम बिन औसजा जब जख्मी होकर गिरे तो एक मर्तबा हबीब मुस्लिम की लाश पर आए। क्या हुआ था, हुसैन ने मुस्लिम को लाकर लाशों में वहां ले जा दिया जब सबकी लाशें रख रहे थे। अभी पहुंचे, एक मर्तबा सीने पर मुस्लिम के सर रख दिया, अपने कानों को मुस्लिम के मुंह के करीब किया। क्या मुस्लिम में वसीयत तो ना पूछूंगा तुझसे, इसलिए कि मैं तेरी वसीयत पूरी ना कर सकूंगा क्योंकि तू आगे जा रहा है और मैं तेरे पीछे आऊंगा। तो एक मर्तबा मुस्लिम कहते हैं हबीब मेरी कोई वसीयत भी नहीं है सिवाय इसके हबीब अपनी जान को हुसैन पर कुर्बान कर देना। जब हबीब मैदान जंग में घोड़े से गिरे हैं, जब हबीब घोड़े से गिरे हैं तो एक मर्तबा हुसैन रोते हुए हबीब के लाशे पर गए हैं। जुमला सुनना, हुसैन फरमाते हबीब बचपन का जमाना नहीं है वरना तुझको अपने खुदा से फिर मांग लेता। बाद में हुसैन
Ya Hüseyin, 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 ya Hüseyin. Ya Hüseyin, 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 Ya Hüseyin,